اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا دوسرا پارہ ہے سیقول السفہاء۔ ٹھیک ہے، آپ نے سب سے پہلے اپنی نیت درست کر لیں کہ قرآن پڑھنے کی نیت ہدایت حاصل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ثواب تو انشاءاللہ خود ہی مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس۔ ان قریب کہیں گے لوگ۔ اچھا، اس میں سب سے پہلے جو وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً، یہاں پر بتایا جا رہا ہے آیت نمبر 143 میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی سب سے بہترین امت بنایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کو تمام امتوں میں سے بہترین امت بنایا ہے، اور اس کے بعد تحویل قبلہ کا حکم آتا ہے، یعنی کہ قبلہ کی تبدیلی کا یہاں پر حکم آتا ہے۔ مدینہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو اس کے بعد کچھ عرصہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے بیت المقدس کو قبلہ اول بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر حکم آیا، یہاں پر حکم آیا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، کہ تحقیق ہم نے دیکھ لیا تیرا پھرنا تیرے چہرے کا آسمان کی طرف، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے، تو ان کی یہ خواہش بھی تھی، اور چونکہ امامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آنی تھی، امت وسط بنانا تھا، تو اس لیے قبلہ کا جو رخ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا گیا۔ اور یہ جو حکم آیا تھا نا، یہ بالکل عین نماز کے دوران میں حکم آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، امامت کروا رہے تھے، تو اس دوران وہی نازل ہوئی، اور اسی نماز کے دوران ہی قبلے کا رخ جو تھا وہ چینج کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف کو رخ کر لیا جدھر خانہ کعبہ تھا۔ دیکھیں کتنا مشکل ہوتا ہے، یعنی آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور اسی وقت اللہ کا حکم آیا اور اسی وقت اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جب حکم، کوئی بھی حکم جو ہے جب ہمیں معلوم پڑ جائے، جب ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس معاملے کے اندر، تو ہمارا کیا کام ہے کہ اس کو فوری طور پر مان لیا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ اچھا چلو میں پھر کر لوں گی، یا چلو جب مجھے اللہ توفیق دے گا پھر میں کر لوں گی، اس طرح نہیں۔ دیکھیں اگر یہ بات ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نماز پڑھا رہے تھے اور سب لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس وقت وہ نہ رخ چینج کرتے، لیکن اللہ کا جب حکم آ گیا انہوں نے اسی وقت اپنا رخ چینج کر لیا۔ اور تبدیلی جو ہے نا، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تبدیلی جو ہے نا، یعنی چینج بہت مشکل عمل ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کو جگہ کی تبدیلی کرنی ہو، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا ہو، وہ بھی بڑا مشکل لگتا ہے، چینج ہو جاتا ہے نا۔ اسی طرح ماحول کی، اس طرح موسم کی تبدیلی بعض اوقات بڑی بری لگتی ہے ہمیں، ہم کہہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ یار موسم چینج ہو گیا، ایسے ہو گیا، فلاں ہو گیا، اس کی وجہ سے یہ ہو گیا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں تبدیل ہونے سے، جیسے اگر کوئی آپ کا دوست تبدیل ہو جائے، آپ کو جہاں پہ آپ رہتے تھے، جس کلاس میں آپ پڑھتے تھے، وہاں سے آپ کو دوسری کلاس میں منتقل کر دے، دوست آپ کے ساتھ نہ ہو تو آپ کو بھی بڑا مشکل لگتا ہے۔ تو تبدیلی جو ہے ایک مشکل عمل ہے۔ اس کے بعد فرمایا جا رہا ہے، آگے اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، کہ نیکیوں کی طرف سبقت کرو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ سبقت کرنے کا مطلب ہے کہ آگے بڑھو۔ یعنی کسی چیز میں اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے، کمپٹیشن کرنا ہے، دوسروں سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، تو کس میں کرو؟ نیکیوں کی طرف۔ ہم کس کی طرف سبقت کرتے ہیں؟ ہمیں کبھی خیال آتا ہے کہ اچھا وہ کتنی نیکیاں کرتی ہے تو میں بھی اتنی نیکیاں کر لوں، یا میں اس سے بھی آگے بڑھ جاؤں؟ ہمیں یہ کبھی خیال نہیں آتا۔ ہاں، دوسروں کے کپڑے دیکھ کے، جوتے دیکھ کے، پرس دیکھ کر ہمیں ضرور آتا ہے کہ اف اللہ، میرا پرس بھی اس سے اچھا ہونا چاہیے تھا، میرے کپڑے بھی اس سے اچھے ہونے چاہیے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں؟ کس میں سبقت کرنی ہے؟ نیکیوں کی طرف سبقت کرنی ہے۔ آپ نے یہ زندگی میں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی نیکیاں دوسروں سے کیسے بڑھا سکتے ہیں، کون سا ایسا عمل میں کروں جس سے میری نیکیاں بڑھ جائیں۔ اس کے بعد آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ صبر اور نماز سے مدد لینے کے لیے کا حکم دے رہے ہیں کہ جب آپ کو کوئی پریشانی آئے، جب کوئی آپ کو زندگی میں تکلیف آئے، تو آپ کیا کریں؟ صبر کریں، صبر اور نماز سے مدد لیں۔ صبر سے مدد کیسے لی جاتی ہے؟ یعنی آپ صبر کریں، یعنی چیزوں کو، صبر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو برداشت کر جانا، ٹھہر جانا، رک جانا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اور نماز سے کیسے مدد لیں؟ کہ جب آپ کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی دکھ پہنچے تو آپ کیا کریں؟ آپ نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، یا پھر صرف فرض نماز پڑھیں نا، تب بھی آپ کو دیکھیں کتنا سکون آتا ہے اگر آپ پوری توجہ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اور اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے اگلی آیت میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں مر جائیں ان کو کیا کہو؟ ان کو مردہ نہ سمجھو، وہ شہید ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، تمہیں ان کا شعور نہیں ہے۔ یعنی جو اللہ کی راہ میں مارا جاتا ہے اس کو یہ نہ کہو کہ وہ مر گئے ہیں، بلکہ ان کو کہو کہ وہ شہید ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آ رہا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ جب آزمائش آتی ہے نا، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما دیا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ کس چیز کے ساتھ آزمائیں گے؟ خوف سے اور بھوک سے
اور مالوں کی کمی سے اور جانوں کی کمی سے اور پھلوں کی کمی سے. یعنی یہ زندگی میں اگر کبھی ایسا ہو جائے، خوف ہو کسی چیز کا یا بھوک آ جائے زندگی میں، یا کبھی مال اور کسی اور چیز کی کمی پیدا ہو جائے، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں. اور آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ جو صبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اس کے بعد فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ صبر کرنے والے کون لوگ ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم یہ پڑھتے ہیں نا، جب کوئی فوت ہو جاتا تو ہم پڑھتے ہیں. لیکن مومن کو جب بھی کوئی تکلیف آئے، جب بھی کوئی کسی بات سے رنج پہنچے، کسی بات سے اس کو تکلیف ہو، تو وہ کیا پڑھے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ ہی کے لیے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی اگر ہماری تو جان بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اگر تو ہماری جان بھی چلی جائے تو پھر ہم تو ہیں ہی اللہ کے ہیں. تو کوئی چیز چلی گئی ہے تو اس پہ کوئی دکھ کی بات نہیں ہے، چیزیں تو آتی بھی ہیں اور جاتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. تو ایسے ہی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اپنے رب کی طرف سے بڑی عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. یعنی جو صبر کرتے ہیں ان کے لیے پھر کیا ہے؟ خوشخبریاں ہیں. یعنی جو صبر کرے اور اللہ کی طرف رجوع کر لے، اس کے لیے بڑی رحمتیں ہیں. اور اس کے بعد آگے فرمایا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ. یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں، اس سے پہلے یہ کچھ آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کائنات، اس کی جو تخلیق ہے، اس کی چند نشانیاں یہاں پر بیان کی جا رہی ہیں. اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، کہ بے شک اس زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں اور کشتیوں کے پانی میں چلنے میں لوگوں کے لیے بڑا فائدہ ہے. اور آسمان سے جو اترتا ہے پانی، اس میں بھی اس سے کیا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ اس مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اسی یعنی پانی سے مردہ کو زندہ کر دیا اور زمین میں بہت سارے جاندار پھیلا دیے. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، یعنی یہ بادلوں کا مسخر ہونا اور ہواؤں کا چلنا، یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. یہ ساری نشانیاں ہم دیکھیں نا اپنے ارد گرد، کیسے ہوائیں چلتی ہیں، کیسے بادل جو ہیں وہ برستے ہیں، کیسے بادل یکدم آ جاتے ہیں، دھوپ ہوتی ہے اور یکدم بادل آ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یا ایھا الناس، اے لوگو، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلال اور پاکیزہ. یعنی حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا جا رہا ہے. یعنی کھانے کو تو بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا کیا ہے کہ کون سی پاک ہیں، کون سی اس چیز کے اندر کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو ہمارے لیے صحیح نہیں ہے ہماری صحت کے لیے. کیونکہ بعض کا چیزیں حلال تو ہوتی ہیں لیکن وہ پاک نہیں ہوتی، مطلب وہ اتنی زیادہ وہ ہماری صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی، لیکن ہمیں وہ ذائقے کے لیے لحاظ سے اچھی لگتی ہیں تو ہم کھانا پسند کرتے ہیں. تو کہا جا رہا ہے کہ حلال اور پاکیزہ چیزوں سے کھاؤ اور شیطان کے رستے پر نہ چلو. کیونکہ شیطان کس بات کا حکم دیتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ فحشاء کا یعنی بے حیائی کا اور برائی کا حکم دیتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 177 میں نیکی کا صحیح تصور بتایا گیا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور کتابوں پر اور نبیوں پر ایمان لائے. وآت المال علی حبہ، اور جو مال ہے نا وہ کن کو دے؟ ذوی القربى، رشتہ داروں کو، والیتامی، یتیموں کو، والمساکین، اور مسکینوں کو، وابن السبیل، اور مسافروں کو. یعنی یہ لوگ ہیں جن کو انسان اپنا مال دے تو یہ بہت نیکی کے کام ہے. ٹھیک ہے. اور وابن السبیل، مسافر کہا گیا. مسافر سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ وہ جو مسافر ہے، ہو سکتا ہے وہ کسی دور جگہ سے آیا ہو اور اس کو ویسے تو وہ امیر ہو، اس کے پاس ہو، لیکن سفر کے دوران اس کا زاد راہ ختم ہو گیا ہو، اس کے پیسے ختم ہو گئے ہوں، تو پھر وہ مانگ سکتا ہے اور اس کو دینا چاہیے. والسائلین، اور سوال کرنے والوں کے لیے، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، یعنی کسی کا قرض ادا کر دیں، کسی کو غلامی سے آزاد کر دیں. اور نیکی کیا ہے؟ واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ دینا. اور والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وعدوں کو پورا کرنا، یعنی جب آپ وعدہ کریں تو پورا کریں. والصابرین، اور صبر کرنے والے، فی الباساء والضراء وحین الباس، سختیوں میں، تکلیفوں میں، جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقین، متقون یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ متقی ہیں. ٹھیک ہے. یہ اس کے بعد قصاص کا حکم ہے، یعنی قتل کا بدلہ بتایا جا رہا ہے کہ قتل ہی ہے یعنی اس میں، اور وہی زندگی ہے. پھر اس کے بعد وراثت کا کچھ معاملات آ رہے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی فرضیت کے بارے میں احکام آ رہے ہیں یہاں سے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہو. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا تقوی کیا ہے. تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے، برائیوں سے بچ جائے. ایسے جیسے وہ گندگی سے بچاتا ہے نا اپنے کپڑوں کو، بری چیزوں سے بچاتا ہے، اسی طرح وہ برائیوں سے اپنے آپ کو بچائے.
تو اس کے بعد رمضان کے بارے میں، پھر اس کے بعد میں آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ رمضان جو ہے قرآن کی وجہ سے اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے. اور اس کے بعد دعا کا ذکر ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب دعا مانگو مجھ سے تو میں قریب ہی ہوں. یعنی ہمیں لگتا ہے نا، نظر نہیں نا ہمیں آتے اللہ تعالیٰ، تو ہمیں لگتا ہے پتہ نہیں ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، کوئی سنتا ہے نہیں سنتا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بندہ میرے سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اور رمضان تو ہے ہی دعاؤں کا مہینہ، قرآن کا اور دعاؤں کا مہینہ ہے. تو اس میں صبح سحری کے وقت میں اور افطاری کے وقت میں خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ آپ بیٹھ کے ہی دعا کریں، بیٹھ کے بھی دعا کریں. افطاری کے وقت سے پہلے آپ ضرور بیٹھا کریں. ہم لوگ کھانے پینے کے چکروں میں پڑے رہتے ہیں اور ہم بیٹھ کے دعا نہیں کرتے. تو یہ لازمی آپ شامل کر لیں اپنی آج کی اصول میں سے جو آپ لیتے ہیں کہ ہم نے دعائیں مانگنی ہے، کثرت سے دعائیں کرنی ہے، سحری کے وقت میں کرنی ہے. جو لوگ افطاری سحری بناتے ہیں وہ سحری بنانے کے ٹائم سے پہلے اٹھ جائیں، بہت پہلے اٹھ جائیں اور تہجد پڑھیں اور دعائیں مانگیں اور سحری بناتے ہوئے دعائیں مانگیں. اور جو لوگ سحری نہیں بناتے وہ ان کے لیے تو پھر اور بھی مزے ہیں، وہ اور بھی اچھی طرح سے دعائیں کر سکتے ہیں، مطلب تہجد پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو دعائیں ضرور کریں. اور افطاری کے وقت کو خاص طور پر افطاری کے وقت میں جو کھانے پینے کا انتظام ہے وہ پہلے کر لیا جائے، تھوڑا سا 15-20 منٹ نکال لے جائیں اور بیٹھ کے خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے سے دعا کرو تو میں قریب ہوں. اس کے بعد حج کے احکامات بتائے گئے ہیں. اور پھر آگے ایک دعا بتائی گئی ہے اور بتایا گیا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا مانگتے ہیں. تو جو دنیا صرف مانگے گا اس کو صرف دنیا ہی ملے گی، آخرت میں اس کو کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن جو آخرت میں مانگتے ہیں اور دنیا بھی مانگتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے، ان کو دنیا بھی اللہ تعالیٰ دیں گے اور آخرت بھی عطا فرمائیں گے. جیسے یہ یہاں پر آیت میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا کے لیے کرتا ہے نا اس کو آخرت میں کوئی اجر نہیں ہے. جو بھی کام ہم کریں نا، ہماری جو نیت ہونی چاہیے وہ نیک کام کرتے وقت کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا مجھے فائدہ دے اور آخرت میں بھی مجھے اس کا فائدہ دے، ٹھیک ہے نا. تو جو صرف دنیا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے لیے کرتا ہے، اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، اور ان میں سے کوئی ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے دے ہم کو دنیا میں بھلائی، وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، اور آخرت میں بھلائی، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہم کو آگ کے عذاب سے بچا. تو یہ ہے اصل میں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی لوگ ہیں جن کو ان کے حصے کی جو حصہ ملے گا جو انہوں نے کمائی کی، ٹھیک ہے. یعنی یہ دعا بھی ہمیں بہت سکھائی گئی ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، آمین. تو یہ دعائیں کثرت سے یہ والی دعا مانگا کر، یہ بہت جامع دعا ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں اس دعا کے اندر. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہمیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائے. جیسے فرض کریں اسلام کو آپ سمجھیں ایک کمرہ ہے، کسی چیز میں داخل ہوتے ہیں تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدھے ہم اندر اور آدھے کسی اور جگہ پر ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا نا. آپ جب کسی جگہ پر داخل ہوتے ہیں تو پورے کے پورے داخل ہوتے ہیں. تو اسلام کو آپ ایک عمارت سمجھ لیں، آپ ایک کمرہ سمجھ لیں. یعنی آپ نے پورے کے پورے اس اسلام کے اندر داخل ہونا. یہ نہیں کہ کچھ چیزیں تو ہم نے پکڑ لی ہیں ہندوؤں کی، کچھ چیزیں ہم نے پکڑ لی عیسائیوں کی، کچھ ہم نے کسی اور کی پکڑ لی، کچھ اپنے نفس کی مرضیاں کر لی، کچھ اپنے رسم و رواج، خاندان، برادریاں اس کو دیکھ لیا، اور کچھ ہم اسلام کو بھی پکڑ لیں. تو یہ والا اسلام اللہ کو نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پورے کے پورے میرے کمرے کے اندر، اسلام کا جو کمرہ ہے، اسلام کی جو عمارت ہے، اس کے پورے کے پورے اس کے اندر داخل ہو جاؤ. کیونکہ کبھی بھی آپ دیکھیں 2 کشتیوں میں کبھی کوئی سوار ہو سکتا ہے؟ اگر کوئی 2 کشتیوں میں سوار ہو تو اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ وہ تو گر جائے گا نا دریا کے اندر. تو اگر وہ ایک کشتی میں بیٹھے گا تو پھر ہی وہ منزل پہ پہنچ سکتا ہے. ہم 2 کشتیوں میں سوار ہونا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم تھوڑا سا اسلام بھی لے لیں، ہم تھوڑا سا دنیا کو بھی خوش کر لیں. ہم صرف پورے کے پورے اللہ کو خوش کریں گے تبھی ہمارے اعمال قبول ہوں گے. ہم جو چلتے رہتے ہیں نا بین تھوڑا سا یہ تھوڑا سا وہ گزارا ہو جائے، چلو اتنا سا کام اللہ کی مرضی کا کر لیں، اتنا سا اپنی مرضی کا کر لیں، اور تو بس ٹھیک ہے، بس ہم اتنا ہی کر سکتے ہیں. تو یہ بالکل اللہ کو قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس بات کو یاد کر لیں، رکھ لیں، لکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر. اور پھر اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ جنت میں جو داخلہ ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے بہت زیادہ آزمائشیں بھی آئیں گی زندگی میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تم پر وہ چیزیں نہیں آئیں گی جو تم سے پہلے لوگوں پر آئی تھیں. مستھم الباساء، وہ سختیوں سے گزارے گئے، والضراء، اور تکلیفیں آئیں، وزلزلوا، اور ہلا مارے گئے، حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول نے کہہ دیا، والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، معہ، متی نصر اللہ، جو ان کے ساتھ تھے، کہ کب اللہ کی مدد آئے گی.
یعنی اتنی تکلیفیں آئیں، اتنا ہلا مارے گئے اللہ کے راستے میں، اتنے آزمائے گئے لوگوں کی طرف سے بھی کہ ان رسول بھی اور جو ان کے ساتھ تھے وہ بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی، مدد کیوں نہیں آ رہی، اللہ ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریبی ہے۔ دیکھیں اس وقت ہم دیکھتے ہیں غزہ میں، فلسطین میں کتنے برے طریقے سے مسلمانوں کو ہلایا جا رہا ہے، اتنے برے طریقے سے کہ ہم ان کو دیکھ بھی نہیں سکتے۔ تو دیکھیں پھر ایسے آزمائشیں آتی ہیں مومنوں کے اوپر، تو یہ اتنا آسان راستہ نہیں ہے اسلام کا راستہ، ہم سمجھے ٹھنڈا ٹھنڈا سا ہو، میٹھا میٹھا سا ہو بس۔ اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کے جب راستے میں نکلتے ہیں تو آزمائشیں آتی ہی آتی ہیں، جنت میں داخلہ اتنا آسان نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آئلی یعنی زندگی کے احکامات آ رہے ہیں، یعنی خاندان کے اندر جو میاں بیوی کے جو معاملات ہوتے ہیں جس سے خاندان بنتے ہیں، وہ سارے معاملات آگے بہت تفصیل کے ساتھ، طلاق عورت کے جو احکامات ہیں وہ آ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو عدت ہوتی ہے، یعنی اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت بتائی گئی ہے کتنا ٹائم ہے، پھر اگر کسی کو طلاق ہو جائے تو پھر اس کی عدت بتائی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کو قرض حسن دو۔ اچھا، اللہ کو قرض حسن دینے سے کیا مراد ہے؟ اللہ کو قرض دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو اس کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے نا، اللہ کی راہ میں، اللہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ وہ میرے ذمے قرض ہے۔ قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض تو لوٹانا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کو جتنا اس نے مجھے دیا نا، میں اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر اس کو دوں گا۔ جو میری راہ میں دے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو مجھے قرض دے گا میں اس کو اتنا اس سے بھی زیادہ بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ یہ آیت نمبر 245 ہے جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آخر میں، پارے کے آخر میں سرداران بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، اور ان لوگوں کا واقعہ بیان کیا گیا کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارے لیے کوئی مقرر کریں کہ جس کے ساتھ ہم جا کر جنگ لڑیں۔ تو انہوں نے، جو اس وقت کا نبی تھا، انہوں نے ان کے ساتھ طالوت کو مقرر کیا کہ طالوت جو ہے اس کو مقرر کیا بادشاہ، اور کہا کہ اس کے ساتھ آپ جاؤ، اس کی یہ آپ کا سربراہ ہوگا، لیڈر ہوگا، اس کے ساتھ آپ جاؤ اور جنگ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے طالوت کو ہمارے لیے مقرر کر دیا، تو کوئی بڑا مالدار آدمی ہے ہی نہیں ہے، اور کسی بڑے آدمی کو کرتے، جیسے ہم بھی ابھی بھی سوچتے ہیں نا، ہم لوگ بھی کہتے ہیں یہ اس کی کیا ویلیو ہے، اس کی کیا وقت ہے کہ جو یہ اس کو ہم پہ آپ نے لیڈر بنا دیا ہے۔ تو وہ انہوں نے بھی یہی کہا کہ آپ نے ہمارے لیے اس کو مقرر کیوں کر دیا، یہ تو کوئی بڑا مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو نبی نے جواب دیا کہ اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو منتخب کیا ہے، اور اس کی دماغی اور جسمانی دونوں قسم کی اہلیتیں فراوانی کے ساتھ عطا فرمائی ہیں، اور اللہ کو اختیار ہے جسے اپنا ملک چاہے دے دے۔ یعنی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو کیوں اختیار دے دیا گیا، اس کو کیوں یہ والے معاملہ دے دیے گئے، یہ ہم میرے سے بڑا کیوں بنا دیا گیا۔ تو یہ اللہ جانتا ہے کس کو کون سا اختیار دینا ہے۔ اور اس کے بعد جب وہ طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے۔ اپنے جو لوگ تھے نا ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ ایک آزمائش آنے والی ہے، ایک دریا ہوگا، اس کا پانی نہیں پینا، لیکن پینا بھی ہے تو اتنا تھوڑا سا پینا ہے کہ صرف ایک چلو بھر، اور جو میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے۔ ہاں، ایک چلو پی لے یا آدھا چلو پی لے، مگر ایک تھوڑے سے گروہ کے علاوہ سب نے پیٹ بھر کر وہاں سے پانی پی لیا۔ یہ ایک آزمائش تھی ان کے لیے، کیا کہ پانی صرف اتنا سا پینا ہے کہ ایک چلو کیا ہوتا ہے، جیسے ایسے ہاتھ ہے نا، ہتھیلی ہے، اسے اکٹھا کریں نا تھوڑا سا تو چلو بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس چلو کہتے ہیں اس کو۔ تھوڑا سا پانی آتا ہے، ایک گھونٹ آتا ہے، 2 گھونٹ، بس اس سے زیادہ پانی اس کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو یہ آزمائش تھی اس وقت کہ جو اس میں سے کامیاب ہو جائے گا وہی میرا ساتھی ہوگا۔ لیکن کیا ہوا، وہ آزمائش میں بہت تھوڑے لوگ پورے اترے، اور جنہوں نے تھوڑا پانی پیا تھا نا وہ سیراب ہو گئے، لیکن جنہوں نے زیادہ پانی پیا تھا وہ سیراب ہی نہیں ہوئے، ان کو پھر پیاس لگی رہ گئی، اور ان کو ویسے بھی ہلاک کر دیا گیا۔ اور پھر ہوا کیا کہ وہ تھوڑا سا جو گروہ تھا نا طالوت کے ساتھ، وہ جالوت پر غالب آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے شکست دے دی ان کو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور پھر انہوں نے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ ہم پر صبر کا فیضان کر، ہمارے قدم جما دے، اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ ایک تھوڑا جو گروہ تھا نا، چھوٹا گروہ تھا، وہ اللہ کے حکم سے بڑے گروہ پر غالب آ گیا۔ یعنی ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ بہت زیادہ لوگ ہوں گے تو تبھی فتح مل سکتی ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر بتا دیا گیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ بھی اگر ان میں ایمان زیادہ ہو نا تو پھر وہ کیا غلبہ پا ہی لیتے ہیں، کافروں کے اوپر، کفر کے اوپر غلبہ ہو ہی جاتا ہے۔ ہم لوگ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں، اور اللہ کی جو ہے وہ اور ہی ہیں، اس کے پاس اس کے پیمانے الگ ہی ہیں، وہ چاہے تو تھوڑے لوگوں سے بہت بڑے لشکر کو شکست دے۔ تو کبھی اگر زندگی میں آپ کو لگے کہ ہم تھوڑے ہیں، یا ہماری صلاحیتیں کم ہیں، یا ہم کمزور ہیں، تو اگر آپ حق پر ہیں نا، اگر آپ سچ پر ہیں، صحیح راستے پر چلتے جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس پر چلتے جائیں اس یقین کے ساتھ کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور وہ چاہے تو مجھے فتح و نصرت عطا کر دے گا، اور سب میں کامیاب کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہاں پر ہمارا سپارہ بھی ختم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس میں سے بہترین چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔